اور اب بات کریں گے نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کا پیدائشی امریکی شہریت ختم کرنے کا فیصلہ عہدہ سنبھالنے کے بعد وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کریں گے. اس پر بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زبیلی سے. جہاں سے بتائے گا اس بارے میں. جی خالد، دیکھیے یہ جب پہلے بھی جب صدر بنے تھے 2016 میں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کا جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ شہریت مل جاتی ہے، وہ یہ برتھ رائٹ جو ہے ختم کریں گے. لیکن مشکل ہے اس طرح کا فیصلہ کرنا، کیونکہ اس کے لیے قانون سازی کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور جبکہ اب ان کو کانگریس میں بھی بڑی ایک واضح قسم کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ یہ اس طرح کا اب کام کرنے کے اہل ہے، لیکن مشکل ہوگا. لیکن اس میں جو باریکی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایسے بچوں کا برتھ رائٹ ختم کیا جائے گا جن کے والدین جو ہیں وہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ سرحد سے جو ہے وہ ایک کپل اگر آ گیا، میاں بیوی میکسیکو کی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے ان کو ایک پرمٹ مل جاتا ہے رہنے کا، ان کو سیاسی پناہ کا جو ہے ان کو پرمٹ مل جاتا ہے، وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور اس دوران پھر وہ یہاں پر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور جب بچہ یہاں پہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی امریکی شہریت مل جاتی ہے، جو بھی یہاں کی سرزمین پر جو پیدا ہوتا ہے بچہ. تو وہ اس میں یہ انہوں نے جو ہے یہ شرط رکھی ہے کہ ایسا بچہ جو کہ غیر قانونی تارکین وطن کے جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ان کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی امریکی شہریت مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو وہ اسپانسر کر کے ان کو وہ شہریت دلا سکتا ہے. لیکن وہ یہ معاملہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی امیگرینٹ یہاں پر اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کی وہ شہریت ختم کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا جو کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے ایسے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ امریکی شہری ہیں ان کو بھی ان سمیت ڈپورٹ کیا جائے گا. یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ قانون سازی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوگا. یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ ان کی الیکشن کیمپین کا وعدہ تھا، اور آبویسلی وہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری لے کر آئے ہیں. اور اس میں صف اول جو ہے وہ امیگریشن کا معاملہ تھا، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کریں گے، اور اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر فنڈز بھی چاہیے. وہ اپنی جو دیوار جو تعمیر کر رہے تھے میکسیکو کی سرحد پر، جب ان صدر نہیں رہے تھے تو اس کی تعمیر روک دی گئی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوار کی تعمیر کو بھی مکمل کیا جائے گا میکسیکو کی سرحد پر. تو ایک بہت بڑا اعلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اعلان تو یہ خیر پہلے مینیفیسٹو میں منشور میں ان کے سیاسی منشور میں شامل تھا، لیکن اس میں یہ ایک باریکی بات یہ ہے کہ ایسے غیر قانونی تارکین وطن کے بچے جو کہ امریکی شہری ہیں، جن کے والدین غیر قانونی طور پر مقیم امریکہ میں، ان کو ملک بدر کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کا یہ فیصلہ کریں. اس کے لیے امریکی آئین میں جو ہے رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے، اور کانگریس پہ اس کو جو ہے راضی کرنے کی ضرورت ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن ایک بہت تاریخی فیصلہ ہوگا اگر یہ منظور ہو گیا. ٹھیک ہے جہاں سے بہت شکریہ. اسی پہ بات کریں گے پاکستانی نجات ریپبلکن ساجد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت. ساجد صاحب کیا کمنٹ کریں گے ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کے پیدائشی امریکی شہریت ختم کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت پرانا ایک یہاں پہ قانون ہے جس کو لوگ مسلسل ابیوز کرتے ہیں. لوگ کئی ممالک سے آتے ہیں، یہاں بچے پیدا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور بعد میں وہ بچے اسٹیٹ کے اوپر ایک پریشر بنتا ہے، وہ برڈن بنتے ہیں. یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کو ابیوز کیا جاتا ہے، ہیلتھ کیئر کو ابیوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ مسلسل ساؤتھ امریکہ سے لوگ آتے ہیں اور بچہ پیدا کر کے واپس چلے جاتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو 21 ملین لوگ آئے ہیں ان میں کئی تو صرف بچے ہیں جو کہ لوگوں نے ایجنٹوں کے ذریعہ بھیجے ہیں، اور وہ مسلسل اسٹیٹ کے اوپر، امریکہ کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے اور ایجوکیشن ان کو تعلیم دی جائے. تو ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے. اور یہ قانون پہلے یورپ میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن اب یورپ کے کئی ممالک میں اس کو چینج کر دیا گیا ہے. کینیڈا کے اندر جو ہے وہ اس کو چینج کیا گیا ہے کہ لوگوں کے جو لوگ وہاں پہ امریکن کینیڈین سٹیزن ہوتے ہیں ان کے آپ کو لگتا ہے کانگریس اور سینٹ منظوری دے دے گی اس کو؟ ڈیفینیٹلی دے گی، کیونکہ اس وقت دونوں ہاؤس جو ہے وہاں پہ ریپبلکن ہیں. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس صرف 2 سال موجود ہیں کہ اتنا بڑا مینڈیٹ جو کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ 2 سال کے اندر یہ ساری چیزیں انفورس کریں، ورنہ اس کے بعد کانگریس کے الیکشن ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو
खतरा होगा कि वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए। तो ये 2 साल के अंदर अंदर लेजिस्लेशन भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हाउस और सेनेट दोनों के अंदर इस वक्त रिपब्लिकन मेजॉरिटी है और व्हाइट हाउस भी वो बैठे हैं। बल्कि कई इमिग्रेशन के इक़दाम तो वो अपने सदारती जो इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, लेकिन ये करना होगा अगर अमेरिका को सेव करना है। इस तरह के कई और इक़दाम भी करने पड़ेंगे। मैसिव डेपोटेशन एक मिलिट्री स्टाइल की करनी होगी, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ साउथ अमेरिकन बल्कि चाइनीज और कई दूसरे ऐसे लोग आ चुके हैं इसी तरह के ओपन बॉर्डर पॉलिसी को और इमिग्रेशन के सिस्टम को अब्यूज करते हुए इस तरह के कवानीन को। तो ये इक़दाम बहुत जरूरी है करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ट्रंप का गैर कानूनी तारकिन वतन के पैदाइशी अमरीकी शहरियत खत्म करने का फैसला सामने आया, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखें, ये जो इमिग्रेशन बहरान अमेरिका में है, इसका सबसे बेहतर हल ये है कि सदर ट्रंप जब ये सदर बने तो ये बाई पार्टीजन के तौर पे दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिल के एक हतमी फैसला करें कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी बननी चाहिए अमेरिका की। उसमें ये भी आ सकता है कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ यहाँ बच्चे पै के फिर वापस चले जाते हैं, उनके बारे में भी फैसला करने के लिए एक बाई पार्टीजन इनको बैठना चाहिए। वाइट फैसले नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे फैसले जो बाई पार्टीजन हो और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों मानते हों, अगर वो हाउस में पास होंगे तो ये सबसे अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन बहरान पे काबू पाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। ये इंसानी हकूक का मसला तो नहीं बनेगा? देखें, इंसानी हकूक का भी मसला बन सकता है, लेकिन बाई पार्टीजन इशू पे जब ये डिबेट होगी, डिलिब्रेशन होगी, कांग्रेस में होगी और सेनेट में होगी, तो ये बातें शायद बाहर आएंगी कि ये हकूक के जितने हैं, लेकिन उन लोगों के हकूक क्या हैं कि जो सिर्फ बच्चा दे के तो वापस चले जाते हैं। इनके बारे में एक लीगल डिस्कशन होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो कवानीन हैं अमेरिका के, उनको देखना चाहिए कि आया ये मुमकिन है कि हम कर सकते कि नहीं, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब बाई पार्टीजन डिबेट हो और उसमें एक मुतहक्का फैसला और एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी बने अमेरिका के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एयर न्यूज़ से बात करने के लिए। इस पर बात करेंगे डॉक्टर मुबशर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। आपसे तज़्ज़िया लेना चाहेंगे जो ये भी ट्रंप का गैर कानूनी तारकिन वतन के पैदाइशी अमरीकी शहरियत खत्म करने का जो फैसला सामने आया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम। इस तरह है कि ट्रंप साहब बहुत सारी बातें कर देते हैं जिनका जो रियल इफेक्ट है ना, जो जिस तरीके से वो काम होने हैं उस पे आई एम श्योर ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। उनको पता होता है किस तरह होना है, कि व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म। तो ये है कि ये एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की 14th अमेंडमेंट है, 1868 की पास हुई है, जिसमें ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एनीबॉडी जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जिसकी पैदाइश अमेरिका में है या नेचुरलाइज सिटीजन हो जाए, उसकी आप सिटीजनशिप वापस नहीं ले सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है हाउस में, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सेनेट में, उसके बाद आपको 38 स्टेट्स की वो अप्रूवल चाहिए होती है। चक्कर ये है कि अमेरिका मुल्क नहीं है, अमेरिका बेसिकली इधर यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये स्टेट्स ये यकदम नहीं बनी थी, कई वक्फे बाद आती रही। टेक्सास बहुत बाद में आया, लुजियाना बाद में आया। तो इस तरह है कि इनकी अपने रूल्स अलहदा हैं। तो इस किस्म का बयान जो है ना, ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। अभी अगर देखें एग्जेक्टिव ऑर्डर भी ट्रंप साहब देते हैं ना, तो ये फेडरल कोर्ट से ही फंसा रहेगा और इस पे काम नहीं हो सकता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। और इसके लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए तो अभी इनके पास सिर्फ हाउस में 3-4 वोट ज्यादा हैं। इनको 70 और कांग्रेसमैन चाहिए, इनको 16 और सेनेटर चाहिए। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि लास्ट टाइम अगर ये किसी के पास ये 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में आई थी ना, तो लिंडन बी जॉनसन के जमाने में आई थी 1967 में, जिसमें
امریکہ میں ایک گریٹ سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا گیا تھا جس میں آپ کی یہ بلیک امریکنس کو ووٹنگ رائٹ دیے گئے تھے اور بے شمار چیزیں ہوئی تھیں. گریٹ سوسائٹی کا جو کانسیپٹ تھا, تو یہ جو باتیں اس قسم کی ہے نا, دے آر نان پریکٹیکل. یہ کرنا بھی چاہیں پریزیڈنٹ صاحب نہیں کر سکتے. ہی ول فیل ویری ڈیفیکلٹیز ان کانسٹیٹیوشنل وائز, اور کورٹ سے نہیں جانے دینا, لیو الون کے سپریم کورٹ تک جائے. دیکھیں سپریم کورٹ جتنی بھی رائٹ ونگ ہو چکی ہے امریکہ میں, لیکن کانسٹیٹیوشن کو اس میں انہوں نے ہولڈ کرنا ہے. تو اٹس ناٹ پریکٹیکل, اٹ ول ناٹ ہیپن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر صاحب.